بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو لے جانے کے واقعات بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے، اور حضرت ہاشم، حضرت عبدالمطلب کے والد، دونوں پر حملے کے واقعات موجود ہیں، لیکن ان دونوں واقعات میں مختلف نوعیت کی صورتحال ہے۔ حضرت ہاشم جو کہ حضرت عبدالمطلب کے والد تھے اور قریش کے اہم رہنماؤں میں سے تھے، ہر پر ایک واقعہ پیش آیا جب وہ شام سے مکہ واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ پر جہاں وہ اپنی تجارت کے لیے رکے ہوئے تھے، وہاں کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں حضرت ہاشم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبدالمطلب نے قریش کی قیادت سنبھالی اور خانہ کعبہ کی نگہبانی کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ ان پر کوئی خاص حملہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا انتقال ایک قدرتی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ کی وفات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ حاملہ تھی، اس دوران ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ شام میں تجارت کے لیے گئے تھے اور واپسی پر بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک محمد یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کا تعلق قریش کے بزرگ خاندان سے تھا۔ آپ کا خاندان مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے کے مشہور اور عزت دار افراد میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد حضرت عبدالمطلب مکہ کے رئیس اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق بھی ایک معزز خاندان سے تھا۔ اس لحاظ سے آپ کی پیدائش اور پرورش میں عزت و وقار تھا۔ حضرت عبداللہ کی جوانی کا ایک اہم پہلو ان کا تجارت سے تعلق تھا۔ آپ اپنے والد کی طرح تجارت کیا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ کے تجارتی راستوں پر سفر کرتے تھے۔ آپ کا کردار ایک کامیاب اور قابل اعتبار تاجر کے طور پر نمایاں تھا۔ حضرت عبداللہ نے مختلف تجارتی سفر کیے، جن میں شام اور یمن شامل تھے، اور ان سفارات کے دوران آپ نے لوگوں کے درمیان عزت اور احترام حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ کی جوانی کا ایک اور اہم واقعہ ان کی شادی کا ہے۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو کہ مکہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ کے ساتھ آپ کی شادی بہت کامیاب اور محبت بھری تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے کے دوران ہوا۔ حضرت عبداللہ جب شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو گئے اور مدینہ کے قریب عبور سے پہلے وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک محمد کی عمر ابھی 6 ماہ کے قریب تھی یا اس سے کم ہوگی، اور اس وقت آپ یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا واقعہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھا اور آپ کی پرورش میں مشکلات کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اور والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور پھر آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے کی۔ سوات ابن قارب کا واقعہ وہ ہے جس میں حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کے نبی ہونے کی علامات اور اشارے ظاہر ہوئے۔ سوات ابن قارب ایک نصرانی راہب تھا جو اپنی عبادت کے دوران مکہ مکرمہ میں آ کر حضرت آمنہ کی حاملہ ہونے کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ نے حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حمل میں رکھا تو ایک نصرانی راہب سوات ابن قارب نے ایک واقعہ پیشن گوئی کی۔ اس نے فرمایا کہ مکہ میں ایک نیا نبی پیدا ہونے والا ہے اور اس کی آمد کے آثار بہت نمایاں ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کے بعد کئی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، جن میں حضرت آمنہ کے ساتھ عجیب روشنی کا واقعہ بھی تھا۔ اس واقعے کی تفصیل میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ حاملہ تھیں تو مکہ کے باہر موجود بعض راہبوں نے اس بات کا اشارہ کیا کہ کسی بڑی ہستی کی پیدا ہونے والی ہے۔ یہ واقعہ حضرت پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی اہمیت اختیار کرتا ہے۔ حضرت پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں نشوونما کے دوران کئی اہم واقعات اور نشانات ظاہر ہوئے جنہوں نے آپ کی شخصیت اور مقام کی عظمت کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال تھی تو آپ کی پرورش کا بوجھ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور پھر آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے اٹھایا۔ اس عمر میں آپ نے یتیمی کا سامنا کیا
اور آپ کی زندگی میں اللہ کی خصوصی نگرانی اور حفظ کی نشانی تھی۔ آپ کی پیدائش کے بعد حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائیا حضرت حلیمہ سعدیہ کو مقرر کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ آپ بچپن میں ان کے ساتھ تھیں تو آپ بہت خوش اخلاق، سکون والی طبیعت کے حامل تھے اور آپ کے جسم میں کوئی کمی یا کمزوری نہ تھی۔ آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ آپ کا جسمانی نشوونما بہترین تھا اور آپ میں فطری قوت تھی۔ بچپن میں ہی آپ کا چہرہ خوبصورت، جسمانی اعتبار سے مضبوط اور ذہنی اعتبار سے تیز تھا۔ لوگ آپ کی صفات کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کچھ آسمانی نشانات ظاہر ہوئے تھے، جن میں ستاروں کی روشنی کا بڑھنا اور مختلف علاقے میں خوشبو محسوس کرنا شامل تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کے دوران بیان کیا کہ آپ کا جسم بہت صاف ستھرا اور خوشبودار تھا، جس میں خاص طور پر آپ کی پاکیزگی اور معصومیت کی علامات تھیں۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی کچھ ایسے خواب دیکھے جن کا مفہوم بعد میں نبی کی حیثیت میں سامنے آیا۔ ان خوابوں میں آپ کو اللہ کی طرف سے منتخب کرنے کی نشانیاں تھیں۔ آپ کی نشوونما میں اللہ کی طرف سے خاص ہدایت اور برکات کا ظہور ہوا اور آپ کا کردار معصوم، نرم اور رحم دل رہا، جو بعد میں آپ کے پیغمبرانہ صفات کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کے بچپن میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ تھی نے ابتدائی چند برسوں میں اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت آمنہ کی زندگی میں کئی اہم اور مشکل حالات آئے، خاص طور پر جب حضرت عبداللہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس دوران حضرت آمنہ کو اپنے بیٹے کی پرورش میں بہت احتیاط اور محبت کا کام کرنا پڑا اور اس وقت کی کوئی کمی یا تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کی پرورش کے لیے آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طرف منتخب کی گئی تھیں۔ اس وقت کی عادت تھی کہ بچے کو مکے میں رہنے والے بادیہ نشینوں، بادشاہی یا دیہاتی خواتین کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ وہ بچہ بہتر صحت اور طاقت حاصل کرے اور شہر کی فضا سے بچہ رہ سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اپنی زندگی کے مشکل ترین دور کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی میں غربت، مشکل حالات اور جسمانی مشقتیں تھیں، مگر حضرت حلیمہ نے ہمیشہ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال، تربیت اور پرورش میں اپنی بہترین کوشش کی۔ حضرت حلیمہ نے بتایا کہ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے دوران آپ بہت خوش مزاج، نیک دل اور صحت مند تھے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کا زیادہ تر ذمہ حضرت ابو طالب نے اٹھایا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو نہ صرف اپنے گھر کی دیکھ بھال میں شامل کیا بلکہ ان کی زندگی کے اکثر اوقات آپ کے ساتھ گزرے۔ آپ کی تربیت، حفاظت اور فلاح کے لیے حضرت ابو طالب نے کئی کوششیں کی۔ ان کی محبت اور حمایت نے حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوانی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تحفظ فراہم کیا۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ مختلف روایت کے مطابق اپنے زمانے کے قدیم عربی مذہب پر عمل پیرا تھے۔ اس دین کو عام طور پر شرک یا بت پرستی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا رواج تھا اور لوگوں نے مختلف بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان میں سے بعض بت قریش کے قبیلے کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے جنہیں خانہ کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک مضبوط مقام رکھتے ہوئے مکہ کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے۔ تاہم حضرت عبد المطلب کی شخصیت میں کچھ اہم خصوصیات بھی تھیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے مختلف بناتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اور نگہبان تھے اور مکہ کے تمام قبیلوں میں ان کا بڑا مقام تھا۔ انہوں نے کعبہ کی عزت و احترام کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ اگرچہ حضرت عبد المطلب شرک پر عمل پیرا تھے، تاہم بعض روایت میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اور قدرت پر یقین رکھتے تھے۔ ایک اہم واقعے میں حضرت عبد المطلب نے حفر زمزم کا دوبارہ کھودنے کا حکم دیا، جس میں انہیں اللہ کی ہدایت اور مدد حاصل ہوئی۔ ایک مشہور واقعے میں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی زندگی کو بچانے کے لیے ایک نذر مانی تھی۔ اس کی تکمیل کے دوران انہیں اللہ کے حکم کا سامنا بھی ہوا۔
لہذا حضرت عبدالمطلب نے اپنی زندگی میں بت پرستی کی تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ کی عظمت اور طاقت کا بھی اعتراف کیا تھا۔ ان کی یہ خصوصیات بعد میں حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی اور پیغام کے راستے کی تیاری کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتا اس وقت ایک قیمتی اور اہم چیز تصور کیا جاتا تھا، اور اس کا تعلق ان کی بلند روحانی حیثیت اور عظمت سے تھا۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہودیوں میں مختلف نبوتوں اور مستقبل کے نبی کی آمد کی توقعات موجود تھیں۔ یہودیوں کے مذہب میں ایک مسیح کی آمد پیشن گوئی کی جاتی تھی، جو ایک نیا نبی یا رہنما ہوتا جس کے ذریعے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی آتی۔ اس وقت کی پیشن گوئی اور یہودیوں کی اس قسم کی توقعات میں حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات بھی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ قرآن میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کا علم رکھا تھا، اور ان میں بعض نے آپ کی نبوت کو تسلیم بھی کیا۔ حضرت عبداللہ، جو حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، مدینہ تجارتی سفر کے سلسلے میں گئے تھے۔ ان کا سفر مکہ سے مدینہ تجارت کے لیے تھا، جیسا کہ وہ ایک تاجر تھے اور مکہ مکرمہ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سفر کا مقصد اپنے خاندان کی معیشت کے لیے مال و دولت کی فراہمی تھا۔ حضرت عبداللہ جب شام سوریہ کی طرف تجارتی سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں مدینہ کے قریب ایک مقام پر بیمار ہو گئے۔ ان کی حالت خراب ہوئی اور پھر وہ مدینہ میں ایک قبیلے کے خاندان کے پاس ٹھہرے۔ یہ قبیلہ مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے لوگوں نے حضرت عبداللہ کا علاج کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ بیماری سے نجات حاصل نہ کر سکے اور مدینہ میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا وقت بہت کم عمر میں آیا، اور وہ تقریباً 25 سال کی عمر کے تھے یا کم تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھیں اور حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے اور آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے دادا عبدالمطلب نے اٹھایا۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بعد خاص طور پر آپ کی بچپن کی حالت میں کسی یہودی گروہ یا کوئی ایسا مستند ذکر نہیں ملتا جو حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تاہم یہودیوں کے درمیان کچھ افراد اور گروہ تھے جو حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تسلیم نہیں کرتے تھے اور آپ سے مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ مخالفت کسی گروہ کی طرف سے آپ کو قتل کرنے کے مقصد سے نہیں تھی، بلکہ آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز پر مختلف قبائل اور قوموں نے آپ کی تبلیغ کا مقابلہ کیا، اور ان میں یہودیوں کے کچھ گروہ بھی شامل تھے، خاص طور پر مدینہ میں جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد تھی۔ آپ کی نبوت اور دعوت کے آغاز میں مخالفت کا سامنا تھا۔ ان مخالفتوں کا سبب یہ تھا آپ کی نبوت کی علامت اور خصوصیات کچھ ایسی تھیں جن کا ذکر یہودی صحافیوں میں تھا، اور بعض یہودی علماء کو یہ ڈر تھا کہ آپ کی نبوت ان کے مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کا ایک اور اہم پہلو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے دوران سامنے آیا، جہاں یہودیوں کے بعض قبائل نے مسلمانوں کے خلاف قریش اور دوسرے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن ان جنگوں میں حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا، بلکہ ان جنگوں میں مسلمانوں کی فتح اور بعض مشکلات کا سامنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے کا شرف آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حاصل کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی رضاعت کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر 4 عورتوں نے دودھ پلایا: حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ کی والدہ صوبیہ، ابو لہب کی کنیز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بنی سعد قبیلے سے، حضرت خولہ بنت منظر۔ بعض روایات کے مطابق ان تمام خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی مائیں کہا جاتا ہے۔ ان کے اس عظیم رشتے کی بدولت ان کو اسلام میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کسی قسم کی مخالفت نہیں کی تھی۔ در حقیقت جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی تو وہ خوش ہوا اور اپنی خوشی کے اظہار میں اپنی کنیز صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ ابو لہب کا مخالفت کا دور بعد میں شروع ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔
کیونکہ ابو لہب بت پرست تھا اور قریش کے دوسرے سرداروں کی طرح اپنے مفادات کا حامی تھا، اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ نبوت کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سخت دشمنی اور مخالفت کا مظاہرہ کیا۔ ابو لہب کی شادی ام جمیل سے ہوئی تھی، جن کا اصل نام اروی بنت حرب تھا۔ ام جمیل قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تھیں اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تعلق ایک معزز اور با اثر خاندان سے تھا۔ ام جمیل بھی ابو لہب کی طرح نبی کریم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسلام کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن مجید میں سورۃ الحب، سورۃ مسد میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سورہ میں ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں بہت کردار ادا کیا اور ان دونوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حدیث اور شرعی حدود کے مطابق بچوں کو دودھ پلانے کی مدت عام طور پر 2 سال ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 233 میں بیان کیا گیا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ اس آیت کے مطابق اسلامی تعلیمات میں 2 سال کی مدت کو بچے کے دودھ پینے کا مکمل وقت قرار دیا گیا ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھا، جو مختلف روایات میں 4 سال تک بیان ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت حلیمہ سعدیہ نے ابتدائی دنوں سے کی۔ یہ تقریباً 2 یا 4 سال کی مدت تھی۔ شرعی اعتبار سے 2 سال کی مدت دودھ پلانے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا شرعی حکم نہیں ہے۔ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال دودھ پلایا اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اسی ماحول میں مزید قیام پذیر رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور تربیت بہترین ماحول میں ہو سکے۔ روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئیں تو اس وقت وہ اپنے قبیلے کے دیگر خواتین کے ساتھ مکہ آئی تھیں۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن بعد کا ہے۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس وقت قبیلے بنو سعد کی دیگر عورتوں کے ساتھ بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے مکہ آئی تھی۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کی خواتین کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ وہ کھلی اور صاف فضا میں پروان چڑھیں اور ان کی زبان بھی فصیح عربی میں ڈال سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اس وقت مالی مشکلات سے دوچار تھیں اور ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی سواری اونٹنی بھی کمزور تھی اور دودھ بھی کم دیتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تو ان کی برکت سے ان کو اونٹنی اور بکریوں میں دودھ کی فراوانی ہو گئی اور ان کے حالات بہتر ہونے لگے۔ لہذا یہ دن کسی خاص اسلامی تاریخ یا مبارک دن سے متعلق نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن بعد کا واقعہ ہے، اور اس کا تعلق زیادہ تر عربوں کے اس وقت کے معاشرتی رواج سے ہے۔ روایت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے اسلام لانے کے بارے میں بعد کے دور کی کوئی خاص روایت نہیں ملتی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کے دوران آپ کی پرورش کی اور اس دوران وہ دین ابراہیمی کے روایتی عقائد کے ساتھ رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ اور عربوں کے لیے ایک عظیم واقعہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ ہدایت، اخلاقی تربیت اور امن کا پیغام آیا جو اس وقت عرب معاشرے کو درکار تھا۔ عربوں کا معاشرہ اس وقت مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا، ان کے درمیان شدید تعصب، قبائلی دشمنی، ظلم اور جہالت کا دور تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بعض اوقات اور علامات ایسی بھی سامنے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور عظمت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ عام الفیل کا واقعہ تھا، جس میں ابرہ نے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل کے ذریعے عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ عربوں کے لیے ایک نشانی تھا کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو ایک خاص مقام اور حفاظت دی جا رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب معاشرہ روحانی اور اخلاقی بحران کا شکار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو توحید اور اخلاقیات کی طرف بلایا تو عربوں کے طرز زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی اور ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک مضبوط امت میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یہ واقعہ نہ صرف مکہ
بلکہ پورے عرب اور دنیا کے لیے ایک برکت اور انقلابی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک خاص بیماری یا وبا کے پھیلنے کا کوئی ذکر اسلامی روایات میں نہیں ملتا، جو خاص طور پر بچوں کو متاثر کر رہی ہو۔ مکہ ایک معروف تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، جہاں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ تجارت اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یہاں کا ماحول مجموعی طور پر معاشی سرگرمیوں اور تجارتی لین دین کے لحاظ سے اہم تھا، لیکن مکہ کا موسم نسبتاً خشک اور گرم تھا۔ اس زمانے میں اگرچہ قحط کی کیفیت اور یا محدود وسائل کی تنگی ضرور تھی، جس سے لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا تھا، مگر کسی مخصوص بیماری یا وبا کا ذکر تاریخی روایات میں نہیں ملتا جو اس وقت مکہ میں بچوں یا دیگر افراد کو بڑے پیمانے پر متاثر کر رہی ہو۔ اس وقت یہودی علماء اور افراد مکہ میں آئے تھے تاکہ اس نبی کی علامت کو جان سکیں، کیونکہ یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں ایک نبی کی آمد کا ذکر تھا جو عربوں میں سے ہوگا۔ یہ پیشن گوئی اور علامات دراصل کتاب تورات اور کتاب زبور میں موجود تھیں، جن میں سے ایک نبی کی آمد نشاندہی کی گئی تھی جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ان کی پیدائش کے بعد 7ویں دن مکہ میں کیا گیا تھا، اور یہ ایک عام عربی روایت تھا جس میں بچوں کے لیے عقیقہ 2 بکریاں یا دمبے ذبح کرنا کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کیا تھا، اور اس موقع پر کچھ خاص اور عجیب واقعات بھی پیش آئے تھے جو اللہ کی طرف سے علامتوں اور اشاروں کے طور پر دیکھے گئے۔ حضرت آمنہ نے اپنے خواب میں ایک خاص منظر دیکھا۔ روایات کے مطابق حضرت آمنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکل رہا ہے، جس سے دنیا کے تمام محلوں، قربوں، قریوں اور شہر روشن ہو گئے۔ یہ خواب ایک بڑی بشارت تھی جس میں حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت آمنہ کے خواب کو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا گیا کہ ان کا بیٹا دنیا کے لیے بڑی روشنی اور ہدایت لے کر آئے گا۔ جب حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت مختلف لوگ حضرت آمنہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور آپ کے بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کی عظمت اور شان کے بارے میں اظہار خیال کرتے تھے۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو ایک اعتبار سے منتخب پایا تھا۔ عقیقے کے دنوں میں مکہ میں ایک خاص خوشبو اور خوشی کا محل ماحول تھا، اور حضرت آمنہ کے گھر میں اللہ کی طرف سے خاص برکتیں اور رحمتیں آئیں۔ حضرت آمنہ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ علامات ایک اشارہ تھی کہ ان کا بیٹا صرف عربوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی آپ کے عقیقے کے موقع پر دعا کی تھی کہ اللہ آپ کو دنیا میں عظمت اور ہدایت دے اور آپ کی امت کو کامیاب کرے۔ ان کی دعا یہ بھی اللہ کی طرف سے حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقبولیت کی جھلک تھی۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور عقیقے کے موقع پر مختلف علامتیں اور خاص باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی عظمت اور نبوت کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد فوراً شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پلانے کے لیے بھیجا جائے گا۔ حضرت آمنہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہاتی زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ آپ کی صحت اور نشوونما بہترین طریقے سے ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف سے حضرت آمنہ کا یہ فیصلہ کوئی خاص شہرت یا عوامی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک عام عمل تھا جو اس وقت عرب معاشرتی رواج کا حصہ تھا۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا کیونکہ وہ ایک معزز اور قابل اعتماد خاتون تھیں۔ حضرت حلیمہ نے حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکتیں محسوس کی اور ان کے خاندان کی حالت بہتر ہوگی۔ یہ خواتین جنہیں مرضعات کہا جاتا ہے عموماً سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی تھیں۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے موسم حج کے دوران جب مختلف لوگ مکہ آتے تھے، اور دوسرے دفعہ مکہ کے موسم تجارتی کے دوران جب وہاں تجارتی کارواں آتے تھے۔ جب ان خواتین کا قافلہ مکہ پہنچتا تو وہ مختلف قبائل کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کرتی تھیں۔ وہ بچوں کے والدین سے درخواست کرتی تھیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ انہیں دیہات میں لے جا کر دودھ پلائیں اور بہتر پرورش کریں۔ یہ عمل عربوں کے درمیان ایک قدیم اور پسندیدہ رواج تھا۔ ان عورتوں کی اجرت اس بات پر منحصر ہوتی تھی کہ وہ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کرتی تھیں اور اس خاندان کی مالی حالت کیا تھی۔ عام طور پر وہ اپنی خدمات کے بدلے کچھ مالی اجرت یا انعام حاصل کرتی تھیں۔ اجرت کی مقدار مختلف ہو سکتی تھی اور اس بات پر منحصر تھا کہ وہ کس بچے کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کر رہی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ اجرت مالی نہیں بلکہ روحانی اور برکاتی ہوتی تھی کیونکہ ان عورتوں کو اپنے کام کے بدلے اللہ کی رضا اور برکتیں حاصل ہوتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی خواہش تھی کہ انہیں کسی بڑے یا امیر خاندان کا بچہ دودھ پلانے کے لیے ملے۔ یہ ان کی ایک فطری خواہش تھی
کیونکہ اس وقت دودھ پلانے والی خواتین کے لیے مالی فوائد اور معاشی بہتری کے لیے اس بات کا بہت اثر پڑتا تھا کہ وہ کس خاندان کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے منتخب کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد کے قبیلے سے تھا، جو ایک نسبتاً غریب قبیلہ تھا، لیکن اس عمل میں مردوں کا کردار عموماً کم ہوتا تھا اور زیادہ تر خواتین ہی اس میں راس شامل ہوتی تھیں۔ حضرت حلیمہ اور اپنے شوہر حضرت الحارث بن عبدالعزیز کے ساتھ آئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی سواری اس وقت کی ایک عام اور سادہ سواری تھی جو دیہاتوں کے پاس ہوتی تھی۔ اس وقت کے دور میں سواری کے لیے اونٹ، گھوڑے اور گدھے جیسے جانور استعمال ہوتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری خاص طور پر اونٹنی تھی، جس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ کا خاندان اس وقت مالی مشکلات کا شکار تھا اور ان کی اونٹنی کو مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہیں مل پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ سفر کے دوران کمزور تھی۔ اس سفر کے دوران جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا تو اللہ کی برکت سے ان کی سواری اونٹنی کی حالت بدل گئی۔ سفر کے دوران حضرت حلیمہ کی اونٹنی نے دودھ دینا شروع کیا اور اس کی طاقت بھی بڑھ گئی۔ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد ایک کمزور مالی حالت میں تھا اور اللہ کی برکتوں سے ان کی حالت اچانک بہتر ہو گئی، تو دوسرے قبیلے جو پہلے حضرت حلیمہ کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ان کے قبیلے میں، خاص طور پر ان کے جانوروں میں اتنی برکت آئی کہ دیگر قبیلے حیران رہ گئے اور انہیں یہ سمجھنے میں پریشانی ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں بیماریوں اور قحط کی ایک کیفیت تھی، اور بعض روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مکہ میں پھوڑے یا خارش کی بیماری پھیل رہی تھی، جس سے بچے اور لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ میں عمومی حالت سخت تھی اور لوگ بیماریوں کا شکار تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا، جو عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ یہ قبیلہ اپنی شرافت، مہمان نوازی، زبان کی فصاحت کے لیے جانا جاتا تھا۔ بنی سعد کے لوگ مکہ مکرمہ کے نواح میں صحرائی علاقے میں رہتے تھے اور سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ وہ کھیتی باڑی اور مال مویشی پال کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ سیرت کی کتاب میں ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سو کر اٹھتے تو آپ کی آنکھیں مکمل کھلی اور روشن ہوتی، جیسے آپ سوئے ہی نہ ہوں۔ اس کے برعکس دوسرے بچے جب سو کر اٹھتے تو ان کی آنکھوں میں نیند کی کیفیت باقی ہوتی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معصومیت اور نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا، جس سے لوگوں کو خاص کشش محسوس ہوتی تھی۔ آپ کی صفائی اور پاکیزگی بھی غیر معمولی تھی۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود برکت اور تقدس کی نشاندہی کرتی تھیں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گوش میں لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ کا دودھ بھرپور ہو گیا اور ان کا اپنا بچہ بھی سیر ہو کر دودھ پینے لگا۔ جب وہ مکہ پہنچی تو کوئی دوسرا بچہ انہیں نہیں ملا، کیونکہ زیادہ تر عورتوں نے یتیم بچوں کو لینے سے گریز کیا، چونکہ یتیم بچہ مالی مدد فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور انہیں دودھ پلانے کے لیے دیہات کی دائیوں کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو قبیلہ بنی سعد کی کئی دائیوں نے آپ کو دیکھ کر گود لینے سے گریز کیا، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ اس لیے زیادہ تر دائیوں کو یہ خدشہ تھا کہ ایک یتیم بچے کے خاندان سے انہیں وہ مالی مدد یا حق نہیں ملے گا جو ایک مکمل خاندان سے مل سکتا تھا۔ حضرت آمنہ کے پاس مکہ واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال تھی جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس مکہ پہنچایا، لہذا 7 سال کی عمر میں واپسی کا کوئی مستند ذکر نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی حرام چیزوں اور ناپاکی سے محفوظ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی حرام مال، حرام رزق یا ناپاک چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور طہارت کا خصوصی انتظام فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزگی اور طہارت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ سورۃ الشرح آیت 2۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حرام اور ناپاک چیزوں سے مکمل اجتناب فرماتے تھے اور اپنی امت کو بھی ان سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند کتاب میں ایسی کسی خاتون کا ذکر نہیں ملتا جس کا نام زبیدہ ہو اور جو مرغیاں پال کر اپنا گزر بسر کرتی ہو۔ اسلامی روایات سیرت کی کتاب میں ایسی کوئی معتبر روایت یا حدیث نہیں ملتی
جس میں ذکر آیا کہ یہود نے کسی مسلمان خاتون کی مرغیوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کھلانے کی کوشش کی ہو۔ البتہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ خیبر کے علاقے میں ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت پیش کیا تھا۔ اس واقعے میں اس عورت نے زہر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ تاہم اس واقعے میں حرام مال یا مرغیاں کا ذکر نہیں ہے، لہذا ایسی کسی سازش کے متعلق جو خاص طور پر مرغیوں کے ذریعے حرام کھلانے کی کوشش ہو، کوئی مستند اسلامی تاریخ یا حدیث روایت موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 7 سال کی عمر میں کسی خاص دعوت کا ذکر اسلامی تاریخ یا سیرت کی مستند کتاب میں نہیں ملتا جس میں آپ مکہ کے لوگوں اور حضرت عبد المطلب کو مدعو کیا گیا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں کے متعلق بہت سے واقعات معروف ہیں، جیسے کہ آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب اور بعد میں حضرت ابو طالب کے زیر سایہ ہونا، لیکن 7 سال کی عمر میں کسی خاص دعوت یا اجتماع کا ذکر نہیں ملتا جس میں ان سب کو اکٹھا بلایا گیا ہو۔ زیادہ تر مستند تاریخی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ہیں، اور آپ کی ابتدائی عمر کے متعلق زیادہ تر روایات آپ کی پرورش اور ابتدائی حالات کے بارے میں ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی مستند کتاب میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں کہ خاندان بنو ہاشم یہودیوں کی کسی دعوت میں شامل ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال یا اس کے قریب تھی۔ عرب اور یہودی قبائل کے مابین تعلقات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوران بنو ہاشم یا قریش کے یہودیوں کے ساتھ ایسی کسی دعوت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی واقعات زیادہ تر آپ کی پرورش اور اہل قریش کے ساتھ تعلقات پر مرکوز ہیں۔ اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک خاص نورانیت اور برکت کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں بہت متاثر کیا۔ روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو انہوں نے آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا جو عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ نورانیت نہ صرف ظاہری طور پر محسوس ہوتی تھی بلکہ آپ کی معصومیت، سکون اور برکت والی شخصیت کا بھی پتہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بچے میں کوئی خاص اور غیر معمولی بات ہے۔ ان کے دلوں میں پر یہ یقین پیدا ہوا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اس میں اللہ کی خاص رحمت اور برکت موجود ہے۔ یہی نورانیت اور برکت وہ بنیادی وجہ بنی جس نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے ابتدائی تندرستی اور دیگر خدشات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے پر آمادہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی میں بے مثال برکتوں کا سبب بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے نام میں چند خوبصورت خصوصیات ہیں جو ان کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ حلیمہ کا مطلب ہے بردبار یا حلیم الطبع، یعنی وہ جو تحمل اور بردباری سے کام لے۔ یہ نام ان کی شخصیت میں موجود نرمی، صبر اور شفقت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا رویہ بردبار اور ہمدردانہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کے کردار سے واضح ہوتا ہے۔ سعدیہ کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے ہے جس کا مطلب خوش بختی، خوش نصیبی بھی ہے۔ ان کے قبیلے کا نام ان کی زندگی میں خوش بختی اور برکت کی علامت بن گیا کیونکہ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر بے انتہا برکتیں نازل کی۔ ان کا قبیلہ اور خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے مالا مال ہوا اور ان کی زندگی میں خوش نصیبی کا ایک نیا باب نکلا۔ برکت اور عظمت کا نشان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا نام اس حوالے سے بھی خصوصیت رکھتا ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کے نام کو ہمیشہ اس عظیم نسبت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے مکہ پہنچی تو یہ ربیع الاول کے مہینے کے بعد کے کچھ عرصے کا وقت تھا جب نومولود بچوں کو رضاعت کے لیے دیہات کی دائیاں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ عموماً عرب میں دیہات کی دائیوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ سال میں مخصوص اوقات میں
مکہ آتی تاکہ نو مولود بچوں کو اپنی پرورش اور رضاعت میں لے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب قبیلہ بنی سعد کے دیگر دائیوں کے ساتھ مکہ آئیں تو ان کا ارادہ تھا کہ کسی ایسے بچے کو گود لیں جس کے والدین سے انہیں مالی معاونت حاصل ہو سکے، چونکہ یہ وہ وقت تھا جب حضرت عبدالمطلب اپنے یتیم پوتے کے لیے ایک دائی تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کی مرضی سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا اور یوں آپ کی پرورش کی عظیم سعادت پائی۔ اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک خاص نورانیت اور برکت کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں بہت متاثر کیا۔ روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو انہوں نے آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا جو عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ نورانیت نہ صرف ظاہری طور پر محسوس ہوتی تھی بلکہ آپ کی معصومیت، سکون اور برکت والی شخصیت کا بھی پتہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر دونوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بچے میں کوئی خاص اور غیر معمولی بات ہے۔ ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہوا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اس میں اللہ کی خاص رحمت اور برکت موجود ہے۔ یہی نورانیت اور برکت وہ بنیادی وجہ بنی جس نے حضرت حلیمہ کو اپنی ابتدائی زندگی اور دیگر خدشات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے پر آمادہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی میں بے مثال برکتوں کا اسباب بن گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ ان کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ یہ ان کی شفقت اور اللہ کی طرف سے الہام کی برکت تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ بعد میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو بھی یقیناً یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ فیصلہ نہایت برکت والا ثابت ہوا، کیونکہ حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہایت محبت اور عقیدت سے کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور انہیں لے کر اپنے دیہات واپس جا رہی تھیں تو ان کے ساتھ کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی نشانیاں تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کی سواری ایک انتہائی کمزور اور نحیف اونٹنی تھی جو اتنی سست تھی کہ قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنے ساتھ لیا تو وہی اونٹنی اچانک تیز رفتار ہو گئی اور قافلے کے آگے چلنے لگی۔ قافلے کے دیگر افراد حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو پہلے چلنے سے قاصر تھی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے یہ محسوس کیا کہ جب سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ راستے میں ان کی اونٹنی کی تھن دودھ سے بھر گئی، حالانکہ وہ پہلے دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے اس دودھ سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچے تو وہاں بھی برکت کے آثار ظاہر ہوئے۔ ان کے مویشی جو پہلے بہت کمزور اور دودھ سے خالی تھے اچانک صحت مند ہو گئے اور خوب دودھ دینے لگے۔ ان کے کھیتوں میں بھی خوشحالی آنے لگی۔ قبیلے کے لوگ حیران ہو کر کہتے کہ حلیمہ کے جانور کھیت اور اتنے سرسبز زرخیز کیوں ہیں حالانکہ باقی سب قحط کا شکار ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نہایت خوش تھیں اور اپنے دل میں یہ محسوس کر رہی تھیں کہ یہ تمام برکت حضرت محمد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہیں۔ ان کا دل محبت، شفقت اور شکر گزاری سے بھر گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کو اپنی سعادت سمجھا۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بچپن سے ہی اللہ کی خاص رحمت اور برکت کا مظہر تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اس وقت آج کی زندگی میں بہت سے معجزات رونما ہوئے جن کا ذکر اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتاب میں ملتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس اپنے قبیلے بنی سعد کی طرف گئیں تو ان کے جانور جو پہلے کم دودھ دیتے تھے اچانک زیادہ دودھ دینے لگے۔ ان کے گھرانے کو اس برکت کا واضح احساس ہوا اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ خاص کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جن راستوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا قافلہ گزرتا تھا وہاں زمین سرسبز ہو جاتی تھی اور خشک علاقے بھی ہرے بھرے دکھائی دیتے تھے۔ کچھ سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ راستے میں جنگل کے جانور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کا احترام کا اظہار کیا، تاہم جانوروں کی خطاب کرنے یا خاص پیغام دینے کا واقعہ مستند طور پر زیادہ مشہور نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ان کے گھر اور قبیلے میں خیر و برکت کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ تمام واقعات اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور کرم موجود ہے۔ البتہ ہرن یا دیگر جانوروں کے خطاب کا واقعہ معتبر حدیث اور مستند روایات میں نہیں ملتا، اس لیے ایسے قصے
بیان کرنے سے پہلے ان کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے واپس جانے کے دوران کئی معجزات اور برکتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن بزرگوں کے آنے یا درختوں کے سجدہ کرنے جیسے واقعات کی تفصیل زیادہ تر غیر مستند یا کمزور روایات میں ملتی ہے۔ مستند سیرت کی کتاب میں جو باتیں زیادہ مضبوط ہیں اور تسلیم شدہ ہیں وہ جانوروں اور فصلوں میں برکت کا ذکر آتا ہے اور خشک علاقے میں سرسبز ہو جانا۔ بعض کمزور روایت میں یہ ذکر ملتا ہے راستے میں درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جھک جاتے تھے، لیکن اس کی تصدیق متعدد حدیث میں نہیں ملتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غیر معمولی نور تھا۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ سفر کے دوران ایسا محسوس ہوتا تھا فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مستند روایات میں راستے میں کسی بزرگ یا ولی اللہ کے آنے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ زیادہ تر عوامی روایات کیسا ہو سکتی ہیں جن کی سند کی تصدیق مشکل ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ان کے دل کو غیر معمولی سکون اور خوشی مل رہی ہے۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مشہور ہے اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے دوران ظاہر ہونے والی برکتوں سے ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جسم سے دودھ پہلے کم آتا تھا اور ان کے بچے کو مناسب خوراک نہیں ملتی تھی، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور دودھ پلانے شروع کیا تو دودھ میں اس قدر برکت ہوئی کہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو جاتے بلکہ حلیمہ کا اپنا بچہ بھی بھرپور دودھ پینے لگا۔ یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ظاہر ہوئی اور حضرت حلیمہ ان کے خاندان نے ایسا واضح طور پر محسوس کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ واقعات اور سیرت کی مستند کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ جانور اونٹنی یا گدھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا یا ان کا شکر ادا کیا۔ البتہ اس جانور میں برکت کے آثار اور صحت میں بہتری کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سجدہ عبادت کی ایک شکل ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا یا شکر ادا کرنے کا ذکر مستند روایات میں نہیں ملتا، اگرچہ ماضی کی امتوں میں یہ ممکن تھا کہ کسی عظیم شخصیت کے احترام میں جھکنا جائز ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا جھکنا، لیکن امت محمدیہ میں یہ عمل منع ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ایک واقعہ ایسا ایمان افروز حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا قبیلہ بنی سعد بھی معاشی طور پر مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ وہ اس وقت کمزوری مالی حالت میں تھیں اور ان کے پاس دودھ دینے کے لیے جانور بھی کمزور تھے۔ وہ خود کسی صاحب خاصیت خاندان کا بچہ لینے کی خواہش رکھتی تھی۔ مالی فائدہ حاصل ہو لیکن بچہ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے کیونکہ والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے کسی بھی داعیہ نے آپ کو لینے میں دلچسپی نہیں کی۔ وہ سمجھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے خاندان پر فوری طور پر ظاہر ہوئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور برکت ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں کیسے برکت ڈال سکتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا مجبوری میں لیا گیا فیصلہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گیا۔ عرب کی روایت کے مطابق قریش کے صاحب حیثیت گھرانے اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ بچے خاص عربی دیہاتی ماحول اور صحت مند زندگی میں پرورش پائیں۔ داعیہ دودھ پلانے والی عورت یا ان کا قبیلہ خدمت کے عوض مالی معاوضہ یا دیگر تحائف حاصل کرتا تھا۔ دودھ پلانے والی عورتیں عام طور پر کسی مالدار خاندان کے بچے کو لینے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہ ایک معجزاتی واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی نشانیوں اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہودی علماء اور اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور صفات تفصیل سے بیان کی گئی تھیں۔ یہودی اپنی کتابوں تورات میں موجود آخری نبی کی نشانیوں سے واقف تھے، اس نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی عرب میں ظاہر ہوگا، اس لیے وہ مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہودی علماء کی آپ کی پیدائش اور نشو و نما کے بارے میں مختلف اندازے لگاتے رہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد وہ آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آپ کی نبوت کی پیشن گوئیوں کو جانچ سکیں۔ ایک واقعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر کے دوران ایک قافلے کے ساتھ تھے تو ایک عیسائی راہب بحریہ نے آپ کی نبوت کو نشانیوں کو پہچانا۔ اس نے آپ کے چاچا حضرت ابو طالب سے کہا
آپ یہودیوں کی نظر سے بچا کر رکھیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے صدیوں تک آپ کی تلاش میں تھے کیونکہ وہ اپنے مقدس کتاب کی پیشن گوئیوں کو جانتے تھے۔ آپ کی بعثت کے بعد مدینے کے یہودی علماء نے آپ کی نبوت کے دلال کو جاننے کی کوشش کی۔ کچھ نے آپ کی نبوت کو قبول کیا، مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ اکثر نے حسد اور اناد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی۔ حضرت آمنہ کے درخت کے نیچے بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معجزاتی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ آپ کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیوں سے واقف تھے، لیکن ان میں اکثر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جانوروں کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء۔ اور ہم نے تمہیں آیات 107-21 اور ہم نے تمہیں تمام جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر آپ کی بشارتیں موجود ہیں۔ سورۃ الصف 61.6 ترجمہ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں جو میری پیش رو کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ سورۃ المائدہ 5:15 ترجمہ۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ہمارے پیغام کو واضح کرتا ہے۔ اس پیغام کے بعد ایک مدت تک نہیں آیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرا دینے والا نہیں آیا۔ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات اللہ نے ہر چیز کو نور سے بھر دیا تھا اور آپ کی پیدائش کا وقت اتنا عظیم تھا کہ دنیا بھر میں کسی بھی بات میں بھی خوشی نہیں آئی جو اس وقت سے زیادہ عظیم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا عبد اور اس کا رسول ہوں۔ اس وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو چکی تھی لیکن ان کی روح ابھی تک جسم سے تعلق نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں وہی کہا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا اور میری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی۔ صحیح بخاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات دنیا بھر میں عجیب و غریب تبدیلیاں آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جنم دیا تو آسمان پر نور کی کرنیں پھیل گئیں اور کچھ روایات کے مطابق کعبے میں بھی روشنیاں نظر آئیں جس سے پورا گھر روشن ہو گیا اور آپ کے جسم سے ایک خوشبو پھیلی۔ نتیجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق قرآن میں براہ راست کوئی آیت موجود نہیں، لیکن آپ کی عظمت، نبوت اور آپ کے متعلق بشارتیں مختلف آیات میں موجود ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت مختلف معجزات اور نشانیوں کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے جو آپ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضات کو ظاہر کرتے ہیں۔